کرا لوکی کو کہتے ہیں اور دبا گول کدو کو کہتے ہیں۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بالکراء فإنہ یزید فی الدماغ وعلیکم بالعدس فإنہ قادس علی لسانی سبعین نبیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے لوکی موجود ہے، یہ دماغ کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے، اور تمہارے لیے مسور کی دال موجود ہے جس کی تعریف کم از کم 70 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر رہی۔ دال مسور کو اگر چقندر کے ساتھ پکایا جائے تو اس کی اصلاح ہوتی ہے، اور یہ بہت سے امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ دال مسور کو کبھی اکیلے نہ پکایا جائے۔ دوسرا، دال مسور کے ساتھ گول کدو کو پکایا جائے، یعنی دبا کو پکایا جائے، یا لوکی کو پکایا جائے، دونوں ہی میں مفید ہے۔ لوکی کا مزاج یعنی کرا کا مزاج جو ہے، کدو کا مزاج جو ہے وہ سر تر ہے۔ دال مسور کی اپٹن بنائی جاتی ہے۔ دال مسور کا مزاج جو ہے گرم اور خشک ہے، جبکہ کدو کا مزاج جو ہے سر تر ہے۔ کدو پیشاب آور ہے، پتھری گردہ و مثانہ کے لیے یعنی خارج کرنے کے لیے بہت مفید ہے، معدہ کی تقویت کے لیے بہت مفید ہے۔ اور کدو جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھے۔ کدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذا تھی۔ آپ نے گوشت میں بھی تناول فرمایا اور آپ نے دال میں بھی تناول فرمایا، آپ نے سوکھے گوشت میں بھی تناول فرمایا۔ اسی طرح جو ہے بخاروں کا تریاک ہے، کدو کو اگر ہاتھ پاؤں پر مل لیا جائے تو یہ اس سے بخار بھی کم ہوتا ہے، یرکان کے امراض میں مفید ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے کدو کا جوس استعمال کیا جائے تو بہت ہی عمدہ علاج ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، ثواب بھی ہے اور غذا بھی ہے۔